کچھ کہانیاں لکھی نہیں جاتی، وہ خود لکھتی ہیں۔ کہتے ہیں ہر رائٹر کے اندر ایک اندھیرا ہوتا ہے، پر کیا ہوتا ہے جب وہ اندھیرا قلم پکڑ لے؟ ایک ایسی کتاب کے بارے میں افواہ ہے جس کا ہر پنہ لکھنے والے کے دماغ سے نہیں، اس کے نصیب سے لکھا جاتا ہے۔ اس میں لکھا ہر لفظ ایک سچ بن جاتا ہے اور ہر سچ ایک قربانی مانگتا ہے۔ کسی نے کہا تھا جو لکھنے کی کوشش کرے گا وہی لکھا جائے گا۔ ممبئی کے ایک چھوٹے سے فلیٹ میں بیٹھا ایک رائٹر اپنی زندگی کا سب سے بڑے لفظ لکھنے جا رہا تھا، اور اسے کیا پتا تھا وہ اپنی کہانی نہیں لکھ رہا، وہ اپنی تقدیر لکھ رہا ہے۔ اس پل سے ہر لفظ اس کا نہیں رہا، ہر کہانی اس کی نہیں رہی، اور ہر موت صرف شروعات تھی۔ میں لکھتا نہیں تھا، کتاب میرے ذریعے لکھتی تھی۔ ممبئی کے ایک چھوٹے فلیٹ میں بیٹھا تھا عارف ملہوترا، ایک اسٹرگلنگ رائٹر۔ اس کے لیپ ٹاپ کی اسکرین پہ بلینک پیج چمک رہا تھا جیسے اس کا کیریئر۔ 3 سال سے وہ لکھنے کی کوشش کر رہا تھا، پر ہر کہانی ادھوری چھوٹی گئی تھی۔ پبلشر کے ریپلائز ایک جیسے ہوتے تھے، وہ اپریشیٹ یور آفرز بٹ اٹس ناٹ واٹ وی آر لوکنگ فار۔ عارف سگریٹ کے ایک لمبا ڈرگ لیتا تھا۔ شاید لکھنا میرے بس کی بات نہیں، وہ اپنے آپ سے بولتا، پر آنکھیں بند کرتا اور دل کے کسی کونے سے ایک آواز آتی، نہیں، لکھنے کے لیے بس لفظ نہیں، ایک کہانی چاہیے جو لکھنے والے خود بھی لکھتے۔ اسے سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ آواز اس کے اندر سے آئی تھی یا کہیں اور سے۔ اسی وقت اس کا فون وائبریٹ کرتا۔ بینڈرا اولڈ بک اسٹور، سیل آف ریئر بک اونلی ٹوڈے۔ کچھ عجیب سی کیوریوسٹی اس کے اندر جاگتی تھی۔ بک اسٹور ایک پرانی گلی کے کونے میں تھا، چھوٹی اندھیری اور ہوا میں پرانی کتابوں کی خوشبو۔ شیلفز اتنے پرانے تھے جیسے کبھی صفائی نہیں ہوئی ہو۔ شاپس کیپر ایک بزرگ آدمی تھا جس کا چہرہ زخموں اور جھریوں سے بھرا تھا۔ عارف کو دیکھتا ہے، شاپ کیپر کہتا ہے، کیا ڈھونڈ رہے ہو بیٹا؟ عارف، کچھ الگ، کچھ ایسا جو لکھنے کا من جگا دے۔ شاپ کیپر نے دھیرے سے مسکراتے ہوئے کہا، جیسے اسے یہ سوال پہلے بھی کئی لوگ پوچھ چکے ہوں۔ وہ نیچے جھکتے ہی اور ایک بلیک لیتھر کور والی کتاب نکالتا ہے، بنا ٹائٹل، بنا آتھر کے۔ شاپ کیپر کہتا ہے، یہ لکھنے والوں کے لیے ہے، پر سب لکھنے والے اس سے بچ نہیں پاتے۔ عارف ہنس کر، مطلب ہارر ناول ہے؟ شاپ کیپر، نہیں بیٹا، یہ ہارر نہیں، حقیقت ہے۔ عارف مذاق سمجھ کر کتاب لیتا ہے، پرائس پوچھتا ہے تو شاپ کیپر کہتا ہے، کتاب کبھی بکتی نہیں، بس ملتی ہے۔ عارف پیسے رکھتا ہے، پھر شاپ کیپر ریفیوز کر دیتا ہے۔ بس ایک بات کہتا ہے، لکھو مت جب تک سمجھ نہ لو کہ کیا لکھنا ہے۔ وہ کتاب ٹیبل پہ رکھتا ہے، سگریٹ جلاتا ہے اور پہلا پنا کھولتا ہے۔ پنا بالکل خالی ہے، دوسرا، تیسرا، چوتھا، سب خالی، بس آخری پیج پہ لکھا ہے ایک سینٹینس، جو لکھنے کی کوشش کرے گا وہ لکھا جائے گا۔ عارف سوچتا ہے، یہ کوئی فینسی ڈائری ہوگی۔ وہ اپنا فاؤنٹین پین اٹھاتا ہے اور لکھتا ہے، آج میں نے ایک پرانی کتاب خریدی ہے، شاید اسے میری ٹائٹل بلاک ختم ہو جائے۔ پر جیسے ہی وہ لکھتا ہے، پین اپنے آپ چلنے لگتا ہے، لائن کے نیچے لکھا جاتا ہے، لیکن اسے نہیں پتا تھا کیا لکھنے کے ساتھ ساتھ وہ مٹا بھی رہا تھا۔ عارف ترنت پین چھوڑ دیتا ہے، اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا، کتاب بند کر دیتا ہے اور لائٹ آف کر کے سو جاتا ہے، پر نیند میں اسے ملتی نہیں۔ صبح جب آنکھیں کھلتی ہیں تو عارف نوٹس کرتا ہے کہ ٹیبل پر جو لکھا تھا اس کی ہینڈ رائٹنگ اس کی نہیں لگتی، ایک الگ، عجیب، کھدرا فونٹ جیسا، جیسے کوئی اور اس کے ذریعے لکھ رہا ہو۔ وہ کافی بناتا ہے اور کیجولی فون چیک کرتا ہے، ایک نوٹیفیکیشن دیکھتا ہے جس میں نیو ہیڈ لائن ہوتی ہے۔ فوٹو میں وہی اولڈ شاپ کیپر تھا۔ عارف کا کپ ہاتھ سے گر جاتا ہے۔ وہ ترنت واپس بک سٹور پر جاتا ہے، پر وہاں صرف بند شٹر اور فدت سنگھ کوٹ تھا، فور رینٹ۔ کوئی بک سٹور کبھی تھی ہی نہیں۔ عارف کو دماغ چکراتا ہے، وہ گھر لوٹ آتا ہے، کتاب کھولتا ہے، اب اس میں لکھتا ہے، بک سٹور اب نہیں ہے، اب صرف تو ہے اور میں۔ کتاب کا پیج ہلتا ہے جیسے ہوا اس کے اندر سے آ رہی ہو۔ پنے کے بیچ سے ایک چھوٹی سی لائن لکھی جاتی ہے، آج رات لکھنے کا وقت ہے عارف۔ عارف ڈر گیا، پھر ساتھ ہی ایک عجیب اٹریکشن محسوس ہو رہی تھی۔ وہ لیپ ٹاپ کھولتا ہے اور اس کا دھیان بار بار کتاب پر جا رہا تھا۔ ایک آواز اندر سے آئی، کچھ لکھ، بس ایک لائن، صرف ایک۔ عارف لکھتا ہے، ایک رائٹر اپنی کتاب کے جادو میں کھو گیا، اور ترنت کتاب کے پنے ہلنے لگتے ہیں۔ اسی مومنٹ اسے ٹائپ رائٹر خود چلنے لگتا ہے، اسکرین پر نئے ورڈز لکھنے لگتے ہیں بنا کسی کے ٹائپ کیے، اور اس پل سے اسے لکھنا اس کا نہیں رہا۔ عارف چلاتا ہے، بند ہو جا، کون ہے وہاں؟ کتاب کے پنے بند ہو جاتے ہیں، پر کور پہ لکھا جاتا ہے، خاموش کتاب۔ روم میں سناٹا چھا جاتا ہے، لائٹ بلنک کرتی ہے، ہوا رک جاتی ہے، پھر دھیرے سے ایک آواز آتی ہے، تو لکھتا نہیں تھا عارف، میں لکھتی تھی۔ اس رات کے بعد عارف کی دنیا بدل گئی۔ اب لکھنا اس کے لیے ایڈکشن بن گیا، پر ہر لفظ کے ساتھ کچھ نہ کچھ سچ ہوتا جا رہا تھا۔ جو وہ لکھتا وہ دنیا بن جاتی، لیکن اب اسے یہ سمجھنا تھا کتاب اس کے لیے لکھ رہی ہے یا اس کے خلاف۔
اس رات کے بعد عارف نے لکھنے سے دور رہنے کی کوشش کی۔ کتاب اس کے اسٹڈی ٹیبل پر پڑی تھی بند، لیکن اس کی موجودگی محسوس ہوتی تھی، جیسے ایک خاموش سا سایہ جو کبھی پیچھے نہیں چھوڑتا۔ 3 دن تک اس نے اپنی لائف نارمل بنانے کی کوشش کی، مارننگ واکس، فون آف، سوشل میڈیا سے بریک، پر ہر رات جب وہ سونا جاتا اس کے دماغ میں وہی لفظ گھومتے، تو لکھتا نہیں تھا عارف، میں لکھتی تھی۔ ایک رات جب بارش کی بوندیں ونڈو کے شیشے سے ٹکرا رہی تھی، عارف اٹھ کر ٹیبل کے پاس گیا۔ کتاب وہیں تھی، تھوڑی سی کھلی ہوئی، جیسے اس کا انتظار کر رہی ہو۔ عارف سلولی، صرف ایک لائن، صرف ایک ٹیسٹ۔ اس کے پین اٹھایا اور لکھا، کل صبح مجھے ایک پرانی دوست ملے گی جو مجھے انسپائر کرے گی لکھنے کے لیے۔ اس نے کتاب بند کی، مسکرایا اور بیڈ پر لیٹ گیا۔ اس کے دل میں تھوڑا ڈر تھا، لیکن کیوریوسٹی اس سے زیادہ تھی۔ وہ سو گیا۔ صبح اس کے فلیٹ کی گھنٹی بجی، ڈور کھولا تو سامنے کھڑی تھی مایا، اس کی کالج فرینڈ جس سے وہ 5 سال سے نہیں ملا تھا۔ عارف شوق میں، مایا تو یہاں کیسے؟ مایا ہنسی، تجھے یاد نہیں؟ تو ہی تو لکھتا تھا کہ کبھی ملیں گے اور لکھنے کی بات کریں گے۔ عارف کو دل تیز دھڑکنے لگتا تھا، یہ وہی لائن تھی جو اس نے کل رات لکھی تھی۔ وہ ترنت کچن گیا اور ٹیبل پر رکھی کتاب کھولی۔ اس کا لکھا لفظ تھوڑا بدلا ہوا تھا، کل صبح عارف کو ایک پرانی دوست ملے گی جو اسے انسپائر کرے گی لکھنے کے لیے، اور لکھا گیا وہی جو لکھا جانا تھا۔ وہ سمجھ گیا کتاب اس کے لکھے لفظ بدل رہی ہے اور انہیں سچ بنا رہی ہے۔ کیفے میں دونوں بیٹھ کر کافی پی رہے تھے۔ مایا انرجیٹک تھی، اس کی آنکھوں میں وہی پرانا اسپارک۔ وہ بتاتی ہے کہ اس نے ایک پبلشنگ کمپنی جوائن کی ہے اور نئے رائٹر ڈھونڈ رہی ہے۔ مایا، عارف تو لکھتا ہے نا اب بھی؟ مجھے یاد ہے کالج میں تو اتنی اچھی کہانیاں لکھتا تھا۔ عارف نے کہا، ہاں لکھتا تھا، اب شاید لکھتا نہیں، لکھا جاتا ہوں۔ مایا ہنسی، واہ پوئٹک، لیکن سچ میں لیکن مجھے تیری رائٹنگ چاہیے۔ عارف کچھ کہہ نہیں پاتا، وہ اسے دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کیا یہ سب اسی کتاب کا جادو ہے؟ کیا مایا کا آنا، اس کا پبلشنگ جاب میں ہونا، سب لکھا ہوا تھا؟ رات کو گھر آ کے اس نے ڈیسائیڈ کیا اب میں لکھوں گا، دیکھتا ہوں یہ کتاب کتنا سچ لکھتی ہے۔ عارف پین اٹھاتا ہے، اس کے ہاتھ کانپ رہے ہیں پر آنکھوں میں ایک جنون ہے۔ وہ لکھتا ہے، عارف نے ایک کہانی لکھی جس میں ایک لڑکی اپنے پاس سے بھاگ نہیں پائی، اس کا نام تھا مایا۔ کتاب کے پنے ہلتے ہیں اور لکھا جاتا ہے، اور اس کا پاس اس کے پاس لوٹ آیا، خون کے داغوں کے ساتھ۔ عارف چلاتا ہے، نہیں، میں یہ نہیں لکھنا تھا۔ وہ کتاب بند کر دیتا ہے، پر صبح جب فون بجتا ہے اسکرین پہ ایک خبر، لوکل وومن فاؤنڈ ڈیڈ ان بنڈرا کیفے، پارکنگ آئیڈینٹی مایا شرما۔ عارف کا سانس رک جاتا ہے، اس کا لکھا سچ ہو گیا تھا، اس کے لکھے لفظ موت بن گئے تھے۔ 2 دن تک عارف باہر نہیں نکلا۔ ٹی وی نیوز پر چینل پر مایا کی ڈیتھ دیکھتا رہا۔ پولیس کو کوئی کلو نہیں ملا، صرف ایک لائن لکھی گئی تھی کیفے کے ٹیشو پیپر پہ، پاسٹ کبھی نہیں چھوڑتا۔ عارف کا دماغ ٹوٹ گیا۔ اس نے کتاب کو لاک کر دیا کبرڈ کے اندر، لیکن رات کو اسے آواز سنائی دیتی، پیپر کی ہلکی ہلکی خرش، جیسے کوئی لکھ رہا ہو۔ وہ کبرڈ کھولتا ہے، کتاب اپنے آپ کھلتی ہے اور لکھ رہا ہے، مایا مر چکی ہے، اب لکھا جائے گا عارف کا اگلا حصہ۔ عارف کا ہاتھ ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس نے کتاب اٹھائی اور جالے دینے کی کوشش کی، پر آگ بجھ گئی۔ عارف کا ہاتھ ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس نے کتاب اٹھائی اور جلا دینے کی کوشش کی، پر آگ بجھ گئی۔ بنا کچھ کیے کتاب بالکل صحیح تھی، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ اگلی صبح عارف نے لیپ ٹاپ پہ ایک میل آتا ہے، کنگریچولیشن یور اسٹوری دی گرل ہو کوڈ ناٹ اسکیپ ہیز بین پبلشڈ، اور اٹیچمنٹ میں اس کی لکھی کہانی ہے، وہ کہانی جسے مایا مر گئی تھی۔ وہ کہانی اب ایک آن لائن میگزین پہ وائرل تھی، 1000 آف ویوز، کمنٹس میں لکھا تھا، اتنا ریئل لگا جیسے سچ میں ہوا ہو۔ عارف سمجھ نہیں پا رہا تھا کس نے بھیجا ہے یہ، اس نے کبھی پبلش نہیں کیا، اس کا میل پاسورڈ سب سیف تھا، کتاب ٹیبل پہ کھلی تھی اور لکھا تھا، کہانی تب بھی زندہ ہوتی ہے جب کوئی مرے۔ عارف چیئر پہ گر گیا، آنکھوں میں آنسو پر دماغ میں ایک نشہ۔ ہر رائٹر چاہتا ہے کہ اس کی کہانی کو لوگ پڑھیں، اس کی تو دنیا پڑھ رہی تھی، پر کس کے بدلے ایک زندگی کے۔ 2 ہفتے تک عارف نے لکھنے سے دور رہنے کی کوشش کی، پر اس کے اندر کچھ بدل رہا تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کا دماغ خود لکھنا چاہتا ہے، بنا کنٹرول کیے، کبھی سپنے میں لکھ دیتا ہے، کبھی دیوار پہ لکھنے لفظ نظر آتے ہیں، اور اس کے اندر کچھ بدل رہا تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کا دماغ خود لکھنا چاہتا ہے، بنا کنٹرول کیے، کبھی سپنے میں لائنز دیکھتے ہیں، کبھی دیوار پہ لکھے لفظ نظر آتے ہیں۔ ایک رات اس نے ہار مان لی، وہ کتاب کے پاس گیا، ہاتھ رکھ کر بولا، میں لکھتا ہوں پر اس پر اپنے حساب سے۔ اس نے لکھا، عارف لکھتا ہے کہ ایک کہانی جس میں کوئی نہیں مرتا، سب ٹھیک ہوتا ہے۔ کتاب نے ترنت جواب لکھا، موت کے بنا کہانی ادھوری ہے۔ روم کا ٹمپریچر گر گیا، لائٹ بلنک کرنے لگی، کتاب کے پنے تیز ہلنے لگے اور لکھا گیا، ہر رائٹر اپنی پہلی کہانی لکھتا ہے اور اس میں خود مر جاتا ہے۔ عارف پیچھے ہٹ گیا، ڈر سے چیختا۔ کتاب بند ہوئی، پر اس کے کور پہ اب لکھا تھا، جو لکھا وہی ہوا۔
عارف سمجھ گیا کہ اب یہ صرف کلوزڈ کتاب نہیں، یہ اس کا حصہ بن گئی ہے۔ اس کے لکھے لفظ اب اس کی زندگی لکھ رہے تھے۔ مایا کی موت شروعات تھی، اب اگلا چیپٹر اس کا تھا۔ اور ایک سوال اب بھی لٹک رہا تھا، کتاب لکھ رہی تھی یا کوئی اور جس کا نام اب تک لکھا ہی نہیں گیا تھا۔ عارف نے اس رات کے بعد لکھنا چھوڑ دیا تھا، پر لکھنا اب اس کے لیے ایک عادت نہیں، ایک ضرورت بن گیا تھا۔ جیسے سانس لینا۔ کتاب اس کے روم کے کارنر میں رکھی تھی، لیکن اس کی انرجی ہوا میں محسوس ہوتی تھی۔ ہر رات جب لائٹ بند ہوتی، اسے پیپر کی خراش سنائی دیتی، جیسے کوئی لکھ رہا ہو۔ وہ چلاتا، بند کر یہ سب، لیکن جواب ملتا، کہانی بند نہیں ہوتی جب تک رائٹر زندہ ہے۔ عارف کے اندر کچھ ٹوٹ گیا تھا۔ مایا کے موت نے اسے اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا، اور اس کے دماغ کا ایک حصہ اب بھی لکھنے کے لیے مچل رہا تھا۔ وہ جانتا تھا لکھنے سے کچھ ہوگا، کچھ برا، پھر بھی اس کا ہاتھ اپنے آپ پین کی طرف بڑھتا تھا۔ 2 ہفتے بعد مایا کا کیس میں پولیس۔ عارف نے کانٹیکٹ کیا۔ انسپکٹر راتھور اس کے گھر آئے۔ راتھور: مسٹر عارف ملہوترا، آپ مایا شرما کو جانتے تھے؟ عارف نروس: ہاں، کالج فرینڈ تھی، ہم ریسنٹلی ملے تھے۔ راتھور: انٹرسٹنگ، کیونکہ اس کے فون میں آپ کا نمبر لاسٹ ڈائل تھا۔ عارف کا گلا سوکھ گیا۔ اس نے مجھے کال کیا تھا، لیکن میں نے اٹھایا نہیں۔ راتھور نے ٹیبل پر پڑی کتاب دیکھی، کالی، بنا ٹائٹل والی۔ راتھور: عجیب کتاب ہے، کیا لکھتے ہو اس میں؟ عارف جلدی سے: کچھ پرسنل نوٹس، کہانیاں۔ راتھور نے مسکرایا، اور اس کی آنکھوں میں شک تھا۔ وہ گیا تو عارف نے دیکھا کتاب کھلی تھی، اس کے پنے میں لکھا تھا، انسپکٹر راتھور نے کیس کھولا، اب لکھا جائے گا اس کا انت۔ اگلے دن ایک خبر پھر وائرل ہوئی، انسپکٹر راتھور فاؤنڈ ڈیڈ ان ہز کار، کیس ان نون۔ عارف نے ٹی وی بند کر دیا۔ اس کا دماغ اسکریم کر رہا تھا، میں نے کچھ نہیں لکھا، میں نے کچھ نہیں لکھا۔ لیکن جب اس نے کتاب کھولی، اس کے اندر لکھا تھا، رائٹر نے نہیں لکھا، پر کہانی چلتی رہی۔ راتھور مر گیا کیونکہ لکھنا ضروری تھا۔ عارف نے پین اٹھایا اور لکھا، بس اب کوئی نہیں مرے گا، کہانی یہیں ختم ہوتی ہے۔ کتاب نے ترنت جواب دیا، کہانی تبھی ختم ہوتی ہے جب کہانی رائٹر کو ختم کرے۔ وہ چلاتے ہوئے کتاب کو زمین پر پھینکتا ہے، پیج ہلتے ہیں، ہوا تیز چلتی ہے، اور ایک آواز اس کے کان میں گونجتی ہے، تو رائٹر نہیں، کریکٹر ہے۔ عارف کے روم کی دیواروں پر لکھے الفاظ دیکھنے لگتے ہیں، عجیب لائنز جیسے کسی نے لکھتی ہوں، انک سے نہیں، خون سے لکھی۔ حقیقت اور کہانی ایک ہی ہے۔ اس نے الکحل پینا شروع کر دیا اپنے دماغ کو شانت کرنے کے لیے، لیکن ہر گلاس کے بعد اس کے سامنے وہی کتاب نظر آتی۔ اس کے کور پر اب لکھا تھا، ریٹن بائی عارف ملہوترا، انکمپلیٹ۔ وہ چیختا، میں ختم نہیں ہوں، میں لکھوں گا، میں کنٹرول کروں گا، اور وہ لکھتا گیا۔ ایک رائٹر نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی کہانی کا انت لکھے گا۔ کتاب نے لکھا، لیکن کہانی رائٹر کا انت لکھنے والی تھی۔ 2 ہفتے بعد عارف کے فلیٹ کے نیچے پولیس پھر سے آئی۔ نئے آفیسر اے ایس پی رائے سن کلیم آبزرڈ۔ اس نے عارف سے مایا اور راتھور کے بارے میں پوچھا۔ اس نے دیکھا کہ عارف کے ہاتھ میں انک سے نہیں، کچھ اور سے داغدار تھے، جیسے پرانے خون۔ ریا: مسٹر عارف، آپ ٹھیک ہو؟ کیا لکھتے ہو اتنی رات تک؟ عارف نے کہا، کہانی جسے میں لکھ رہا ہوں، پر لکھا جا رہا ہوں بھی۔ ریا: کیا مطلب؟ عارف ہنس کر: کتاب میرے ذریعے لکھتی ہے۔ ریا کنفیوز تھی، لیکن اس نے نوٹس کیا کہ عارف کا بیہیویئر انسٹیبل ہے۔ اس نے سافٹلی کہا، تھوڑا ریسٹ لو، میں کل واپس آتی ہوں۔ پر جیسے ہی وہ گئی، کتاب خود کھل گئی اور لکھا گیا، اے ایس پی ریا سن نے سوچ کے وہ سچ چاہنے والی ہے، پر سچ کبھی زندہ نہیں چھوڑا جاتا۔ اس رات عارف نے ایک سپنا دیکھا۔ وہ ایک ڈارک روم میں تھا، بیچ میں ایک ٹائپ رائٹر اور ایک کرسی۔ ٹائپ رائٹر پر لکھا تھا، دی اینڈ، پر اس کا نام نیچے تھا، عارف ملہوترا۔ وہ ٹائپ رائٹر کے پاس گیا اور ٹائپ کرنے لگا۔ مجھے بچاؤ، میں لکھنا نہیں چاہتا۔ ٹائپ رائٹر نے لکھا، تو لکھ نہیں سکتا، تو لکھا گیا ہے۔ تبھی روم کے کونے میں ایک فگر نکلتا ہے، ایک آدمی، اس کے جیسے دکھنے والا، سیم چہرہ، سیم آواز۔ شیڈو: عارف، میں اصلی رائٹر ہوں، تو صرف کریکٹر ہے۔ عارف نے کہا، نہیں، میں ہوں جنہوں نے لکھا۔ شیڈو: تو لکھ اور دیکھ کون زندہ رہتا ہے۔ ہوش میں آتا ہے، پسینے سے بھیگ گیا تھا۔ کتاب اس کے لیفٹ سے کھلی تھی اور لکھا تھا، سپنا نہیں تھا، پہلا ڈرافٹ۔ نیکسٹ مارننگ اے ایس پی ریا واپس آئی، دروازہ کھلا تھا۔ عارف ٹیبل کے پاس بیٹھا لکھ رہا تھا، کتاب کے پنے ہل رہے تھے، پین اپنے آپ چل رہا تھا۔ دیا کنٹینیوسلی۔ عارف، وہ نہیں رکا۔ کتاب کے پیج پر لکھا تھا، اے ایس پی ریا سن نے عارف کو لکھتے ہوئے دیکھا اور سمجھا کہ کہانی لکھ رہی ہے اس کے سامنے۔ دیا: کیا لکھ رہے ہو؟ عارف: انت۔ ریا نے اس کے ہاتھ سے پین چھین لیا۔ اس پر ہوا رک گئی، کتاب بند ہو گئی، روم میں ایک دم سے سائلنس چھا گیا۔ ریا نے کہا، تمہیں ہیلپ چاہیے عارف، تم ڈینجرس اسٹیٹ میں ہو۔ پر جیسے ہی اس نے کتاب اٹھائی، کور پر لکھا گیا، اے ایس پی ریا سن، نیکسٹ چیپٹر بگین۔
रिया ने किताब गिरा दी। वो चिल्लाई, ये क्या है? आर्यन ने उसकी तरफ देखा। आंखों में एक अजीब शांति थी। अब तो समझ गई ना, कहानी तुझे लिखने लगी थी। उस रात रिया के घर आग लग गई। न्यूज नेक्स्ट मॉर्निंग वायरल हुई। एएसपी रिया सिंस मिस्टर फायर्स, नो एविडेंस फाउंड। आरिफ टीवी के सामने बैठा था, आंखों में आंसू, होंठों पे मुस्कान। मैंने नहीं लिखा, लेकिन किताब के अंदर लिखा था, राइटर झूठ बोलता है पर किताब नहीं। अब आरिफ के पास लिखने का कोई रास्ता नहीं बचा था। 3 मौतें, 3 चैप्टर्स, और हर चैप्टर्स के एंड पे लिखा था टू बी कंटिन्यू। उसने किताब के कवर पे हाथ रखा और धीरे से बोला, अब मैं लिखूंगा जो तू नहीं लिख सकती। किताब के पन्ने खुले और लिखा गया, तू लिख अपना अंत। और आरिफ मुस्कुराया, शायद यही मेरी कहानी थी, पर अंत मैं लिखूंगा। और एक राइटर जो अब लिखने के लिए नहीं लिखा, जीने के लिए जिंदा था। आरिफ ने अपना फ्लैट छोड़ दिया। बंद्रा की भीड़ से दूर वो एक पुराने हिल स्टेशन लोनावाला के आउटस्टिक में आ गया। एक छोटी सी कॉटेज, सिर्फ एक डेस्क, एक चेयर और वो खामोश किताब। उसने खिड़की से बाहर देखा। बारिश हो रही थी, हवा में ठंडी नमी थी, जैसे दुनिया से कह रही हो, अब अंत लिख दे। वो बैठा और लिखना शुरू किया। मैं आरिफ मल्होत्रा लिखने से थक गया हूँ, पर कहानी अब भी चल रही है। किताब के पन्ने खुद लिखने लगते हैं, क्योंकि राइटर कभी मर नहीं सकता जब तक उसकी कहानी अधूरी है। आरिफ समझ गया, कहानी का असली ट्रैप वही था। किताब राइटर से लिखवा कर यूज उसके लिखे में कैद कर देती थी। जो लिखता था वही करेक्टर बन जाता था। उसने लिखा, आरिफ किताब के अंदर चला गया, और उसी पल हवा तेज चलने लगी। रूम के दरवाजे बंद हो गए, लाइट फिक्र करने लगी, और टेबल पर रखी किताब के पन्ने खुल गए। आरिफ का पेन जमीन पर गिर गया और वो धीरे धीरे बेचैनी से हिलने लगा, जैसे कोई नींद में चल रहा हो। टेबल पर किताब खुली थी। उसका आखिरी लिखा लफ्ज था, आरिफ डिसअपीयर्ड। 2 महीने बाद लोनावाला के एक लोकल लाइब्रेरी में एक वर्कर ने एक ब्लैक लेथर डायरी पाई। कवर पर लिखा था, खामोश किताब, रिटन बाय आरिफ मल्होत्रा। उसने क्यूरियोसिटी से खोला। पहला पेज ब्लैंक था, दूसरा भी। तीसरे पेज पर लिखा था, जो इसे पढ़ेगा वो लिखा जाएगा। लाइब्रेरी वर्कर ने मजाक समझा और पेन उठाया। उसने लिखा, मैं ये सब नहीं मानता। किताब के पन्ने हिल गए, और उस पल उसके पीछे से किसी ने धीरे से कहा, वो भी यही कहता था। वो मुड़ता है। सामने जगह पर सिर्फ हवा चल रही है, लेकिन टेबल पर एक नए लफ्ज लिखे गए थे, वेलकम टू द स्टोरी। कैमरा जूम करते ही किताब के कवर पर खामोश किताब, एक हल्का सा विस्पर सुनाई देता है, मैं लिखती नहीं, लिखाती हूँ। 1 साल बाद एक नई नॉवल मार्केट में रिलीज होती है, खामोश किताब, द लॉस्ट मैन्यूस्क्रिप्ट। ऑथर का नाम के साथ एक मल्होत्रा। रिव्यूअर्स लिखते हैं, इतना रियल लगा जैसे सच में लिखा गया हो। और हर रीडर की कॉपी में एक एक्स्ट्रा पेज मिलता है, ब्लैंक। पर जब रोशनी में देखा जाए तो उसमें हल्की सी लिखावट उभरती है, तू लिखता नहीं था, किताब तेरे जरिए लिखती थी।